أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں جوانی انسان کے لیے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ جوانی کے اندر انسان کے جذبات بلند ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء میں وہ طاقت و قوت ہوتی ہے کہ وہ مشکل ترین کاموں کو بھی آسان کر سکتا ہے یا آسانی سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں جوانی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ جوانی کی عظمت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ہر انسان سے اس کی زندگی کا حساب لے گا، کیا کر کے آئے ہو، جو 5 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال ہوگا انسان کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی اپنی پوری عمر کہاں گزارے ہو۔ عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے، لیکن خاص طور سے اس کے بعد سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کیسے گزارا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 5 چیزوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں سے ایک چیز ہے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ قیامت کے دن جو منظر ہوگا انتہائی خطرناک اور ہولناک منظر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج انسانوں سے قریب ہوگا۔ آج جو کروڑوں میل جو مسافت والی میل ہے، کلومیٹر والا، کروڑوں میل دور سورج ہے، لیکن اس کی تپش سے گرمی کے موسم میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔
ایک میل، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے، یہ نہیں معلوم وہ سرما لگانے والی سلائی جس کو میل کہا جاتا ہے وہ ہے یا پھر مسافت والا میل۔ مسافت والا میل بھی اگر ہو تو 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ انسانوں کو نہیں ملے گا۔ اس سائے میں جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان میں سے ایک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، یعنی اسلام کے مطابق اس کی زندگی گزری ہو، ایسا جوان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے جس کو اللہ نے ابھی جوانی کی طاقت دے رکھی ہے وہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اور ایک عظیم ترین عبادت جس میں نماز، جس میں بہت کمی جوانوں کی ہوتی ہے، جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ اس مقام تک پہنچو جب زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت باقی نہ رہے، یا تو اشارے سے سجدہ کرنا پڑے یا جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کنڈیشن کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کرو۔ اور جیسا کہ ہم نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کئی ایک مرتبہ اس سے پہلے کی ہے کہ کرسی پر آخری کنڈیشن بالکل نہیں بنتا، زمین پر بیٹھ کے بھی نہیں بنتا، یا پھر کھڑے ہونے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ آخری کنڈیشن جو ہو سکتی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی آپ کوشش کریں، جتنی نماز اصلی شکل میں بن سکتی ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اور یہ جوانی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، انسانی تاریخ کو دیکھیں گے تو جوانی کا استعمال بہت عظیم ترین کاموں کے لیے ہوا ہے، اور ان کارناموں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی جوانی کی فکر کرو کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، اور ہماری طاقت، یعنی جب تک ہاتھ پیروں میں طاقت ہے اس طاقت کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں، جن کی جوانی شروع ہو چکی یا شروع ہونے والی ہے، ایسے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھاؤ۔ جس قدر عقیدہ مضبوط ہوگا، جس قدر توحید مضبوط ہوگی، اس قدر ان کی دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے، جوانی میں جیسے لڑکوں کی جوانی ہے ویسے ہی لڑکیوں کی جوانی ہے، یعنی دونوں جوان جو ہیں قوم کی یا انسانی تاریخ کی اس طاقت کا استعمال بڑے عظیم کاموں کے لیے ہوا ہے۔ مختصر پہلے یہ یاد رکھیں کہ انسانی تاریخ میں ایک جوان لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم معجزے کا ظہور کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت مریم کا تذکرہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ اللہ چاہتا کسی بوڑھی اور بانجھ عورت کو اس کے لیے منتخب کر سکتا تھا، لیکن ایک نئی عمر کی مریم کو اللہ نے اس بات کے لیے منتخب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو شوہر بیوی کے جوڑے سے اولاد دیتا ہے، جس کا قانون یہ ہے، لیکن وہ رب اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک جوان لڑکی کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، اذ قالت الملائکۃ لمریم یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتوں نے آ کر مریم سے کہا تھا کہ مریم تجھے اللہ نے پوری دنیا پر منتخب کیا ہے، تجھے عورتوں میں ایک اونچا مقام عطا کیا ہے، اے مریم تو اللہ کی فرما بردار ہو جا، اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ہر جوان کے لیے سبق ہے، ایک لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اسجدی، سجدہ کر، لربی کی، اپنے رب کے لیے، وارکعی مع الراکعین، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ۔ اس امت میں بھی، اس دور میں بھی نماز تھی، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے نماز رکھا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اللہ نے اس لڑکی کا انتخاب کیا۔ اسی طرح انسانی تاریخ میں ایک عظیم ترین نبی جو
جن کی جو بنی اسرائیل کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی زندگی کے 2 ٹرننگ پوائنٹس میں، 2 بہت قیمتی مرحلوں میں ایک جوان لڑکی کا رول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جب فرعون کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ جتنے بچے، جتنے لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کسی کاہن نے اس کو یہ بتا دیا تھا تمہاری حکومت میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ ایسا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن جب اسی بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی گود میں، اس فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروایا۔ لیکن وہاں ایک لڑکی کا کردار دیکھیے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ہم نے تم پر ایک احسان اس وقت بھی کیا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کیا تھا۔ وحی دل میں بات ڈال دینے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں تھی، اور انسانی تاریخ میں اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن دل میں بات ڈال دیا۔ کیا بات ڈال دیا؟ اَنِقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ تم اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کر دینا اور دریا کے حوالے کر دینا، جو فرعون کے محل کے پاس سے جو دریا گزرتا ہے۔ اور دوسری جگہ میں سورہ قصص اور سورہ طٰہٰ دونوں جگہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اور وضاحت سے کہا ہے أَنِ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، لیکن جب ڈر لگنے لگے گا کہ کہیں فرعون کے کارندے میرے بچے کو قتل نہ کر دیں تو اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ اور دوسری جگہ وضاحت یہ کیا اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ تم جب بچے کے بارے میں ڈر لگے گا تو اپنے بچے کو صندوق میں رکھنا، صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا، دریا اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دے گا۔ اب یہ جب دریا میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَتْ لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قُصِّيهِ، جا اس کا پیچھا کرنا کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا، دل میں بات ڈال دیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماں تھی، ماں کا دل تھا، بیٹی سے کہا کہ دیکھ تو صحیح یہ جاتا کہاں ہے صندوق۔ فَبَصُرَتْ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ کنارے کنارے سے چلتی ہوئی دریا کے اندر وہ بھائی چل رہا ہے، صندوق کے اندر اس کا صندوق بہ رہا ہے، اور دریا کے کنارے سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن گزر رہی ہے، کنارے سے دیکھتی ہوئی چل رہی ہے، اور ان لوگوں کو کوئی محسوس نہیں ہوا کہ یہ اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اتنی چاق و چوبند ہو کر، اتنی چالاکی سے وہ تابوت کی نگرانی کرتی ہوئی محل کے پاس پہنچ گئی۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اب اللہ کا حکم تھا کہ یہ ساحل تک پہنچ جائے گا۔ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّكَ، میرا بھی دشمن اور تیرا بھی دشمن اس کو تیرے اپنے ہاتھ سے لے لے گا، یعنی فرعون کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کہا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسیٰ ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہماری آنکھوں کی سامنے، ہماری نگرانی میں تیری پرورش ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بہن کتنا ہمت والا کام کی تھی، جب محل کے پاس پہنچی، سوچئے کون سا بچہ ہے جس بچے کے لیے کتنے بچے قتل کر دیے گئے۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ اگر تھوڑی سی بھی بھنک لگ جاتی کہ یہ تو اسی کا بھائی ہے، یہ نگرانی کرتی ہوئی آئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ یہ نگرانی کرتی ہوئی آئی ہے۔ اور جب محل میں پہنچے، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ساری دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، تابوت کھولا گیا، بچہ نکلا، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پلانے والیوں کو بلوایا گیا، کسی کا بھی دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا تھا، یعنی کسی کا دودھ نہیں پینا، اس کی اوقات دکھائیں گے فرعون کو کہ تو اس بچے کو کیا قتل کرے گا، ہم تیری گود میں اس کی پرورش کروائیں گے اور اسی کی ماں کا دودھ اس کو پلوائیں گے۔
اللہ فرماتا ہے کہ دوسری دودھ والیوں کو سب کو حرام کر دیا. بہن نے جب پہنچی اس فرعون کے سامنے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، کیا میں تم کو ایسے گھر کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش بھی کر دے گی اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے؟ تب بھی اندازہ ہو سکتا تھا، اس کو کیا معلوم یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ ایک لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، ایک جوان لڑکی کو جس نے وقت مستقبل کے نبی کی حفاظت کی ہے. حفاظت تو رب نے کیا تھا لیکن ذریعہ ایک اس کی بہن کو، ایک جوان لڑکی کو بنایا تھا. پھر وقت گزرنے کے بعد جب مدین پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پانی پلانے والوں کے ہجوم کے بیچ میں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، دو عورتوں کو بھی پایا، دو لڑکیوں کو بھی پایا جو اپنی بکریوں کو روک کر رکھ رہی ہیں. تو دیکھیے ایک وہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا جہاں بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، وہاں ایک لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ذریعہ بنایا کہ اس گھر کا پتہ بھی دیا. اور اللہ نے کہا کہ وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، موسیٰ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کی آنکھوں کو اس کے دل کو سکون مل جائے. اور جب وہاں پہنچے مدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پھر یہ رکھا، وہ دو لڑکیاں جو اپنے جانوروں کو الگ کیے ہوئی تھی، کہا کہ کیوں نہیں پلاتی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، وہ دونوں لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ مردوں کی جماعت یہاں سے دور نہ ہو جائے. اور مجبوری لائی ہے ہم کو، شوق سے نہیں آئے ہیں بکری چرانے، مجبوری لائی ہے. ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا ہم ہی ہے، اور اسی مجبوری کے تحت ہم یہ مردوں کے پاس آئے، یعنی مردوں کی موجودگی میں یہاں پر آئے ہیں. لیکن ہمارے پردے کا، ان کا اپنا پردہ دیکھیے کہ جب تک یہ مرد نہیں ہٹ جائیں گے ہم وہاں پر جا نہیں سکتے. آج کی عورتوں کے لیے پیغام ہے جو کھلے عام بازاروں میں گھومتی ہیں، اور ان کے گھر کے مردوں کے لیے پیغام ہے جو دکان میں جا کر سب سے پہلے منہ کھولتی ہیں. ایسی کئی عورتوں کو دیکھا گیا جا کر دکاندار سے جیسا کوئی سگی رشتہ داری ہے، منہ کھول کے کیا دکھا رہے ہیں ان کو؟ کیا آپ کا حسن دیکھ کر وہ کچھ ریٹ میں کمی کر دیں گے؟ ناممکن ہے یہ بات، ان کو تو اپنی دکانداری چلانا ہے. تو پیغام ہے ان عورتوں کے لیے بھی اور ان مردوں کے لیے بھی جو اس طرح آزادی دیے ہوئے ہیں. اس لڑکی نے کہا کہ ہم یہاں جب تک یہ نہیں ہٹیں گے تو ہم پانی نہیں پلا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، لڑکیاں گھر گئیں. یہاں ایک سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر آپ غلط چیز سے بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انعام دیتا ہے. اپنے احسان کا بدلہ کچھ چکا سکتے تھے. دنیا میں آج ایسے رواج ہے، لوگ کوئی لڑکا کسی لڑکی پر کوئی احسان کر دیا، اس احسان کے بدلے میں دھیرے دھیرے کر کے اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ اس کی عزت بھی لوٹ لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ احسان تو کیا تھا، ثم تولی الی الظل، ایک سائے دار درخت کے نیچے چلے گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی نعمت دے اس کا میں محتاج ہوں. اپنا علاقہ چھوڑ کر آیا ہوں، اجنبی علاقہ ہے، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں ہے. لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں. باپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ بتایا پورا واقعہ کا. جس نے احسان کیا اس کو چھوڑ کر آئے ہو. اللہ نے اس کی حیا کو ذکر کیا ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابا جان آپ کو بلائے ہیں آپ نے جو احسان ہم پر کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے. اور یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کی حیا دیکھیے، مستدرک حاکم میں ہے. جب چلنے لگے لڑکی کو راستہ معلوم تھا، وہ آگے چل رہی تھی، کپڑا کچھ ہٹا، پیر کا کچھ کپڑا کھل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیچھے چلیے، راستہ مجھے نہیں معلوم، میں آگے چلوں گا، جہاں سے راستہ بدلنا ہوگا اشارہ کر دینا، کنکری مار دینا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کی حیا پر کچھ نظر پڑ جائے اس کے جسم کے کسی حصے پر. جب پہنچے گھر پوچھے حضرت
کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی نیک آدمی تھے، جو بھی ہو، گھر پہنچنے کے بعد پوچھا، پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تو کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو مت بیٹا، اب تم ظالم قوم سے باہر آ چکے ہو، وہاں سے نجات پا چکے ہو۔ اس وقت اس دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا تھا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر میں رکھ لو، اجرت میں نوکر رکھ لو، اس لیے کہ جس کو آپ خادم رکھیں اس کے اندر دو چیزیں، طاقتور ہو اور امانت دار ہو تو وہ بہتر ہے۔ کیسے کہا تھا اس نے؟ مفسرین نے لکھا کہ طاقتور اس لیے کہ کنویں کے منہ پر جو پتھر رکھا تھا بہت سے لوگ مل کر ہٹاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیے تھے۔ اور دوسرا امانت داری، وہ یہی واقعہ، پردے والا واقعہ، لیکن باپ کی سوچ کچھ اور تھی۔ یہاں پر ایک سبق ہے نوجوانوں کے لیے، بہت سارے موقعوں پر ہوتا یہ ہے اپنی پسند کی شادی کر لیے، بعد میں جو ہے روتے بیٹھتے زندگی بھر، لیکن یہ یاد رکھیں باپ کا جو فیصلہ ہوگا، ماں کا جو فیصلہ ہوگا وہ تجربوں کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے ماں باپ آپ کا برا نہیں چاہیں گے۔ باپ نے دیکھا کہ اتنا ایماندار لڑکا، اتنا طاقتور لڑکا خود گھر آیا ہے، کیوں نہ اس کو اپنا داماد بنا لیا جائے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اور مہر یہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال میرے گھر تمہیں رہنا پڑے گا، بکریاں چراؤ میرے کام کرو، میں تو بزرگ ہو چکا، اس کے بعد تمہاری مرضی کی بات ہے۔ سبق اور پیغام یہ ہے کہ اس مشکل موقع میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ایک جوان لڑکی نے دیا، بعد میں اللہ نے اس کے لیے اسی لڑکی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکاح کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ یاد رکھیے کہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے، قوم کے نوجوان لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ کہف کا، جس میں اللہ نے جوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور عقیدہ توحید جب ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی نعمتیں دیتا ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم عقیدہ توحید کا خیال رکھیں، توحید کی حفاظت کریں، اور منہج سلف جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو سیکھیں، اپنے عمل کو سیکھیں، علم حاصل کریں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا اللہ تبارک و تعالی حفاظتوں کے، نعمتوں کی کیسے برسات کرتا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ کوئی ایک ہی عجیب نشانی ہے؟ ایسی کئی ایک نشانی ہماری ہیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان جوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا هیئ لنا من امر ربنا هب لنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ بڑی پتے کی بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بعد میں ذکر کیا تفصیل سے، لیکن اس واقعے سے پہلے اللہ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ پورا واقعہ بعد میں تفصیل سے ہے لیکن پہلے ان کی دعا ذکر کی ہے، جو تمام نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو پہلے اس سے رابطہ بناؤ، اس سے دعا کرو۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب یہ لوگ پناہ لیے غار میں تو دعا کیا کیے تھے؟ ربنا هب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے طرف سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں اپنی طرف سے رہنمائی عطا فرما، ہمارے راستے کو آسان کر دے۔ یہ سبق ہے کہ جوانوں دعا کرو۔ آج ہم دیکھیں مسجد میں بھی دعا کرنے والے وہ رہتے ہیں جو زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں، اکثر بہت کم جوان جو ہے دعا کرتے ہیں۔ جوانوں دعا کرو، اور یہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، کہ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا کرو آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو چیز تمہارے فائدے کی ہے اس کے لیے خوب محنت کرو، واستعن باللہ، لیکن ساتھ میں اللہ سے مدد بھی مانگو، یعنی اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ دعا ضرور کرو، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنی محنت تو کرنا ہی ہے، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ تو یہ جوانوں کو واقعہ بیان کرنے کے بعد پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا،
اور انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا اذا لقد قلنا شططا. بڑی زبردست بات اللہ نے کہی ہے کہ جب یہ لوگ ایمان لے آئے, یہ کون لوگ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے یہ, جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کچھ نوجوان تھے. اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا, لوگوں کو بتوں کی دعوت دیتا تھا, بتوں کی عبادت کی. لیکن یہ چند نوجوان جن کے دل میں اللہ نے بات ڈال دیا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے, یہ لوگ جب آپس میں ملے, فتیتن کہا اللہ نے, جس کا مطلب ہے 9 یا اس سے بھی کم تھے, جمع قلت بولتے ہیں اس کو, 9 یا اس سے کم ان کی تعداد تھی. یہ لوگ جب اکٹھا ہوئے, ان لوگوں نے ایمان لے آیا, اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کب؟ اذ قاموا, جب یہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے یا آپس میں کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا, کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے, اور اگر ایسا کیے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جتنی توحید مضبوط ہوگی اس قدر دل مضبوط ہوگا, اور جب دل مضبوط ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لوگوں نے ڈرانے کے لیے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب لوگوں نے کہا کہ بڑا لشکر آ رہا ہے تم سے مقابلے کے لیے, تم پر حملہ کرنے کے لیے, تو نبی کے صحابہ نے کیا کہا تھا؟ فزادہم ایمانا, ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ گیا, اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کیا ڈرائیں گے, ان کی کیا اوقات ہم کو ڈرانے کی, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. یہی جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا. سبق یہ ہے کہ جتنا توحید مضبوط ہوگی, جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا, اتنا انسان کا دل مضبوط ہوگا, اور جب دل مضبوط ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دل صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے, دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. جتنی صلاحیت, نیکی, اچھی نیت دل کے اندر ہوگی اتنا ہی انسان اچھا ہوگا. اور جب دل میں ہی بزدلی ہوگی تو وہ تو ناروں سے ڈر جائے گا, اشاروں سے ڈر جائے گا, بجلیوں کے کڑکنے سے ڈر جائے گا. لیکن یہ یاد رکھو توحید جتنی مضبوط ہوگی اس قدر انسان کا دل مضبوط ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ان کی حفاظت کیسے کی تھی؟ کہا کہ جب تم قوم سے الگ ہو چکے ہو تو آؤ کسی غار کے حوالے ہو جاؤ, کسی غار میں چلے جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن کہفہم. اللہ نے حفاظت کیسے کیا ان جوانوں کی کہ جب سورج گزرتا تھا تو سورج طلوع ہونے کے وقت غار کے کنارے سے گزر جاتا تھا. سورج جیسی عظیم مخلوق جو اللہ کے حکم کی پابند ہے, اس مخلوق کو بھی اللہ نے ان جوانوں کے لیے کنارے سے گزار دیا سورج نکلتے وقت, اور جب ڈوبتا تھا تو ڈوبتے وقت بھی وہ ان کے بائیں جانب سے نکل جاتا تھا. اللہ نے وضاحت کیا وہم فی فجوۃ من, ایسا نہیں تھا کہ غار کے اندھیرے میں ہو, وہ کھلے میدان میں تھے. غار کے اندر جو کھلی جگہ تھی اس جگہ تھے, لیکن ان کی عقیدہ توحید کی اہمیت دیکھیے, اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی. سورج بھی وہاں سے نہیں گزرتا تھا تاکہ دھوپ پڑے گی دقت نہ ہو. اللہ نے سلا دیا تھا ان کو, 309 سال مسلسل سوئے تھے وہ. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ان کی کروٹ ہم بدل دیتے تھے. اللہ کہتا ہے نیند میں ان کی کروٹ ہم بدل دیتے تھے تاکہ کہیں ان کے جسم میں مٹی نہ لگ جائے. کروٹ بدل رہے ہیں, 309 سال مسلسل سوئے تھے وہ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دروازے پر, غار کے دروازے پر ایک کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا,
اور اگر تم جھانک کے دیکھنا چاہتے تو ان کی دہشت سے بھاگ جاتے واپس پلٹ کر. یعنی اللہ نے ان کی حفاظت یہ بھی کیا تھا کہ کوئی جانا چاہتا بھی تو وہ غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا, اتنی دہشت تھی وہاں. یعنی اللہ نے حفاظت کیا. بچانا مقصود یہ ہے کہ جوانوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. عقیدہ توحید اگر دل میں رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی, تمہیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. لیکن جس قدر عقیدے میں کمزور ہوگے, دنیا کے سہارے عزت چاہنے لگو گے, دنیا پرستوں کے ذریعے سے عزت چاہو گے, تو عزت نہیں سوائے ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں ملنے والی ہے. اور یہ یاد رکھو, اسلامی تاریخ کو اگر دیکھو گے, پوری اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے جوانوں نے دیے ہیں, انجام دیے ہیں. آپ سوچئے, پہلی وحی نازل ہوئی, سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جن کی عمر تقریباً 36-37 سال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے. آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس طرح 37 یا 37.5 سال کی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اللہ رب العالمین سے جب مدد مانگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک, اللہ یہ دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے. ان میں سے ایک جوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جس وقت اللہ کے رسول کو نبوت ملی ان کی عمر تقریباً 27-28 سال تھی. اس جوان کو مانگا جس جوان کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے, مسلمانوں نے ہمت کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کی تھی. تو یہ یاد رکھیے, جوانوں نے بڑی اہمیت, بہت اہم رول ادا کیا ہے. مصعب بن عمیر بڑے ناز و نخروں میں پلے تھے. ماں نے جب اسلام انہوں نے قبول کیا, ماں نے کھانا پانی بند کر دیا تو جسم کی چمڑی ایسے نکل گئی تھی جیسے سانپ کی کچلی نکل جاتی ہے, کانچلی نکل جاتی ہے جیسے سانپ کی, ویسے چمڑی نکل گئی. لیکن یہی مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ ہیں, مدینے کی طرف پہلے سفیر بھیجنے کی ضرورت پڑی, پہلا داعی بھیجنے کی, تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہی جوان صحابی تھے. معاذ بن جبل یمن کے پہلے گورنر بنا کر معاذ بن جبل, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, دونوں جوان ہیں, دونوں جوان صحابہ کو بھیجا گیا تھا. ایسے کئی ایک صحابہ ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. 8 قلعوں میں سے خیبر کے 7 قلعے فتح ہو چکے تھے, ایک قلعہ مشکل پڑ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. جب رات پوری صحابہ اسی سوچ بچار میں گزارے کہ کس کو ملے گا, صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس دن کے علاوہ کبھی مجھے سرداری کی تمنا نہیں ہوئی, لوگوں کا بڑا بننے کی تمنا نہیں ہوئی. اس لیے چاہت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس کو جھنڈا ملنے والا ہے. جھنڈا کس کو ملا تھا؟ نئی عمر کے جوان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. جس وقت اسلام قبول کیے تھے 10 سال کی عمر تھی, یعنی بہت کم 25 سال کے اندر کی عمر. جھنڈا ملا کہ وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا وہ حضرت علی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فتح کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جو لشکر تھا جس کو آپ نے تیار کیا تھا اور آپ نہ بھیج سکے, تھوڑے دور چلنے کے بعد وہ لشکر رک گیا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. وہ لشکر کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ حضرت اسامہ بن زید, جو 18 سال کے جوان تھے. 18 سال کے جوان جس میں ابو بکر عمر جیسے عظیم المرتبت صحابہ تھے, بڑے بڑے کبار صحابہ, لیکن ان کا کمانڈر کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید جیسے 18 سال کا جوان ہے. لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا, صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جیسے اس پر اعتراض کر رہے اس کے باپ پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا, لیکن یہ بھی بہتر ہے, وہ بھی بہتر تھا, یہ میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن کی باری جب آئے گی, قرآن کا معاملہ ہو, کسی بھی چیز کا ہو, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مع اشیاخ بدر, بدری بزرگ صحابہ کے ساتھ مجھ کو بٹھاتے تھے. کچھ صحابہ نے اعتراض کیا, لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا اولاد مثله, امیر المومنین آپ یہ بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں, اس کے برابر تو ہمارے بیٹے ہیں. لوگوں کا اعتراض تھا, امیر المومنین نے اعتراض دور کیا, ایک آیت کی تفسیر پوچھی, کسی نے نہیں بتائے, صحیح تفسیر عبداللہ بن عباس نے بتائے تھے, ننھے صحابی تھے. ایک عظیم ترین کارنامہ اسلامی تاریخ کا, جب
یمامہ کی جنگ میں بہت سے صحابہ، حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو توجہ دلائی کہ دیکھیے بہت سارے حفاظ صحابہ، حافظ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، آپ ایک کام کیجئے، قرآن جمع کروا دیجئے۔ کہا کہ کیف افعلہ لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم ایسا کام کرنے بول رہے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا۔ صحابہ کا منہج دیکھیے، یہ نہیں سوچا کہ قرآن جمع کرنے کی بات ہے، پہلے یہ سوچا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر لوں۔ حضرت عمر بار بار مراجعہ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، حتی شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ اللہ نے دل کو کھول دیا۔ اور یہ یاد رکھیے یہ کون ہستیاں ہیں؟ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ وہ خلفائے راشدین میں سے دو لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ قرآن جمع کر لیں، لیکن پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی نے کام نہیں کیا، ہم کیسے کریں۔ طے ہو گیا۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جوان صحابی ہے، بلایا، کہا کہ انک شاب، انک رجل شاب عاقل ولا نتہمک وکنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید تم جوان ہو، تمہاری زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے، تم کو ہم غلط آدمی نہیں سمجھتے، اور تم وحی بھی لکھتے تھے، ایک کام کرو کہ قرآن جمع کر لو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں جو کام مجھ کو دیا تھا، لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی من هذا العمل، کہ اگر یہ دونوں بزرگ صحابہ مجھے یہ کہتے کہ کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانا ہے، وہ کام اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل کام یہ قرآن کو جمع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ بھی، سارے صحابہ کی سوچ دیکھیے، سیم سوال کیا ہے، کہا کہ کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر عمر سے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی کی سوچ پر، صحابہ کی سوچ پر، ان کے منہج کے معاملے میں کس قدر بیدار تھے۔ آج ہم دیکھیں، یہاں پر آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، بات قرآن کی چل رہی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا بنو تمیم قبیلے کا، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر دیا، کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، انصاف سے تقسیم کیجئے۔ کہا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو اشارہ بھی برداشت نہیں تھا نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، قال یا رسول اللہ اذن لی ان اضرب عنقہ، اللہ کے رسول اجازت دے دیجیے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر رہنے دو، دعہو اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِهِ، ابھی مستقبل میں اس کے ساتھی لوگ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ ان کی عبادتوں کا عالم یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی آدمی يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ عَنْ تَرَاقِيَهُمْ، کہ اے عمر ابھی ان کی مستقبل میں اسی کی خصلت کے لوگ آئیں گے، اسی کی نسل کے لوگ آئیں گے، اور اتنی عبادت کریں گے ظاہری طور پر کہ اپنی نماز تم ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کی روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن تو بہت پڑھیں گے اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی خوبی، ان کی خصلت کیا ہوگی؟ یہ لوگ جب نکلیں گے تو ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک آدمی کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا یا گوشت ہل رہا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، اور وہ دور بھی میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نکلے تھے، خوارج تھے۔ ان کی سب سے خطرناک خصلت کیا؟ یہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے تھے، یہ لوگ علماء کو کافر کہتے تھے، یہ صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو، میں جوانوں سے بات کہوں گا، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، ہر چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت قرآن و حدیث کی بات کیا، منہج کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کچھ بات کر لیا تو اس کے پیچھے چلنے لگے، کچھ اچھی سی بات کر دیا، اینٹک بات کر دیا، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ یاد رکھو منہج سلف، منہج اہل حدیث کائنات کا سب سے مقدس ترین اور سب سے بہترین منہج ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی منہج نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدر کرو، رب نے یہ نعمت دیا ہے، اس کی حفاظت
حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جنہوں نے صحابہ کو کافر کہا تھا۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں گے، کوئی ان کا تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر میں نے پوری دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ نکلے تھے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا یخرجون علی فرقی علی حین فرقۃ من الناس، لوگوں کے اختلاف کے وقت نکلیں گے۔ حضرت عثمان کے دور سے اختلاف شروع ہو گیا تھا، یا دوسرے الفاظ ہے یخرجون علی خیر فرقۃ من الناس، لوگوں میں سب سے بہترین جماعت کے دور میں نکلیں گے۔ صحابہ کا دور تھا، اس وقت یہ نکلے تھے، صحابہ کو کافر کہا تھا ان لوگوں نے۔ آج بھی ایسے ان کی نسل کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو تھوڑی بہت پڑھ لینے کے بعد علماء سے تعلق مت رکھو، علماء کیا جانتے حیض و نفاس کے سوا، ان کو دنیا کے بات ہونا، موٹیویشنل باتیں ہونا، ان کو یہ یاد رکھو، یہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے آپ کو جہنم کے راستے میں لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، جوانوں، اپنی زندگی کی قدر کرو، اپنے منہج کی قدر کرو، اپنے دین کی قدر کرو، اور یہ یاد رکھو پوری انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں جوانی کا استعمال بہت عظیم ترین کارناموں کے لیے ہوا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اللہ کی عبادت میں گزارو، صحیح منہج اور صحیح تعلیم، صحیح علم حاصل کرو، اور اس جوانی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو عرش کے سائے کا مستحق بنا لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں اللہ رب العالمین پر ان کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جوانوں کو صحیح توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ذمہ داروں کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی اسلامی انداز میں تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔